لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرین محفل، ناظرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سنت ابراہیمی علیہ الصلاۃ والسلام نشریات حافظ محمد اویس علیم قادری کے ساتھ. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ماہ حج کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے. الحمدللہ آپ کے ساتھ روزانہ ایک بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے ثنا خوان مصطفیٰ کے ساتھ اپنی نشریات کو لے کر چل رہے تھے، اور جو دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا سنت ابراہیمی علیہ الصلاۃ والسلام، وہ بھی آپ کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ہمارے ساتھ مفتیان کرام عالم دین شامل ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم پیاری پیاری گفتگو اور علم والی گفتگو جانتے ہیں. بہت ہی خوبصورت علم کے خزانے ہمیں ملتے ہیں، بہت زیادہ رہنمائی بھی ہماری ہوتی ہے، اور عالم دین کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہمیں واضح پتہ چلتی ہیں. تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، یہ پیارے پیارے عالم دین، یہ مفتیان کرام ہمارے ساتھ ہر دم ہر وقت ساتھ ہیں، اور آپ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو ناظرین، اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہر دفعہ ایک بہت ہی خوبصورت عالم دین یا مفتی اکرام ہماری اس نشریات میں حاضر ہو رہے ہیں. تو آئیے ناظرین، ہمارے جو خصوصی مہمان ہیں میں ان سے تعارف کروا دیتا ہوں. آپ بالخصوص انہیں جانتے ہیں، اور ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ انہیں بہرحال دیکھ رہے ہیں. پہلے بھی آپ نے انہیں دیکھا ہے، اور بہت زیادہ آپ انہیں پسند بھی کرتے ہیں، اور ان کی جو علمی گفتگو ہے، جو انداز ہے، وہ بھی یقین جانے بڑا ہی نرالا ہے. تو آئیے آپ کو ملاتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں حضرت علامہ مولانا آصف شہزاد علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ علامہ شہزاد آصف صاحب، جنہوں نے آج سنت ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر خصوصی اپنی رحمت برکتوں کا نزول فرمائے. تو آئیے ناظرین، اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے آپ کو علمی گفتگو اور علمی سوال علامہ صاحب سے جانیں گے. کیونکہ قربانی سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوال ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں کرتے ہیں سوال کی قربانی سے ریلیٹڈ. تو کوشش میری ہوگی کہ کم وقت میں اچھے سوالوں کے جواب آپ تک پہنچائے جائیں. اور علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی خوبصورت آپ گفتگو بھی جامع فرماتے ہیں. تو آئیے اپنے سوالوں کی طرف چلتے ہیں اور علامہ صاحب سے علم کی باتیں جانتے ہیں. تو آئیے ناظرین، اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں. علامہ شہزاد آصف صاحب موجود ہیں، تو آپ کی نظر ایک سوال کرنے لگا ہوں، کیونکہ قربانی سے ریلیٹڈ سوال ہیں. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں شک و شبہات ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے. آپ کی قربانی کیا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی اس حوالے سے پتہ چل جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قربانی کر رہے ہیں اور سنت ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام کو ادا کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد بھی پتہ چلتا ہے. یہ قربانی ہے کیا اور یہ کیوں کر رہے ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین کا شک و شبہ دور ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنم خاتمہ اگر دعوت امرت کنی والقبول منود السلام علیہ رسول. آپ نے سوال کیا ہے کہ قربانی کیا ہے اور اس کے بارے میں بتائیں. جی لیکن قربانی جو ہے نا، دور مختار میں یہ اس کی تاریخ بیان کی گئی ہے کہ مخصوص مال کا مخصوص وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے. واہ واہ. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. سورہ کوثر آیت نمبر 2 ہے کہ اے محبوب، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں. ٹھیک ہے. تو یہ قربانی ہے. تو قربانی یہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا جو ہے نا، اس کی شروعات ہوئی. جی.
ٹھیک ہے یہ مطلب ہمارے دور کے نہیں ہے، جی یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی پاک علیہ السلام تک یہ قربانی کا سلسلہ چلا آتا آ رہا ہے۔ کیا بات، لیکن وہ کیونکہ شریعتیں الگ تھی، ٹھیک ہے نا، ہر نبی نے دیا تو تقریباً ہر کسی نے یہی پیغام دیا نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، جی تو طریقہ ہر کسی کا مختلف تھا۔ جی تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت آیا تو اس وقت جس چیز کی قربانی دی گئی وہ یہ تھی کہ ایک آزمائش تھی جی کہ وہ بزرگ ہو چکے تھے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو اولاد عطا کریں گے۔ تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 95 سال تھی جی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو عطا فرمائے۔ تو جب مختلف قسم کی یعنی کہ پھر اور بھی معاملات آزمائشیں آئیں، تو اس میں سے ایک آزمائش یہ تھی کہ آپ اپنے اس بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ اللہ، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہوتی ہے، اچھا پٹی باندھ لیتے ہیں کہ کہیں میں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہو میرے دل میں رحم آ جائے اور میں رب کی نافرمانی کرتا ہوں۔ اللہ، تو اس وقت آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور بالکل یعنی کہ ایک سختی سے یا جو سمجھے کہ ایک بے دردی سے چھری چلا رہے کہ کہیں مجھے رحم نہ آ جائے اور جلدی جلدی سے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو جائے۔ تو آپ نے جلدی جلدی سے چھری چلائی، تو وہ جب چھری چل گئی خون بہنے لگا، آپ نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی، تو اس وقت کیا دیکھتے ہیں کہ نیچے دمبا ذبح ہو رہا ہے، ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا وہ سائڈ پہ کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیرانگی کی وجہ سے زور سے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب یہ دونوں الفاظ سنے گئے تو حضرت جبریل امین کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ حضرت جبریل امین نے کہا کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ پھر حضرت جبریل امین نے یہ الفاظ کہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ جب یہ الفاظ سنے گئے تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان سنت کو، یعنی ان انبیاء کی ان دو نبیوں کی اس سنت کو قیامت تک کے لیے جاری رکھا کہ آج کوئی حاجی ہے یا کوئی بھی ہے، فرمایا کہ 9 کی صبح سے لے کر 13 تک یہ پڑھو نہ یہ الفاظ۔ اور یہ علماء کرام نے یہ بھی بتایا ہے کہ حدیث مبارکہ میں کہ یہ وظیفہ وہ ہے کہ یعنی کہ ذی الحج شروع ہونے جب شروع ہو تو 10 دن تک یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا وہ اس کی فضیلت تھی۔ جو کیا بات ہے بھائی، دیکھا ناظرین آپ نے کس خوبصورت انداز میں آپ رہنمائی فرما رہے ہیں اور بڑی جامع گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس وظیفے کو آپ ورد بنا لیں، اس کو دہراتے رہیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اسی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی اور بہت ہی خوبصورت سوال و جواب آپ تک لے کر چل رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور بھی ان کی باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ آئیے اپنے نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو آئیے اپنے سلسلے کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں اور قربانی سے ریلیٹڈ سوال آپ تک پہنچا رہے ہیں علامہ شہزاد صاحب کے ذریعے، اور آپ تک بہت کچھ علم کی باتیں پہنچ رہی ہیں کیونکہ قربانی کا موسم ہے اور ہر جگہ پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ بڑھتا ہوا سیگمنٹ ہمارا یہ 7واں ایپیسوڈ آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں۔ تقریباً ابھی جو دیکھا جا رہا ہے ہر علاقے میں اور ہر جگہ پر قربانی کے جانور موجود ہیں، کوئی بکرا لے کر کے آیا ہے تو کوئی گائے تو کوئی اونٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو سوال میرا اسی سے ریلیٹڈ ہے اور قربانی کے جانور سے بہت سارے لوگ ہیں اور کرتے بھی ہیں سوال، علامہ صاحب موجود ہیں ان کے ذریعے بھی میں جان لیتا ہوں۔ حضور تھوڑا سا اس کے اوپر رہنمائی فرمائیے گا، کیونکہ قربانی کے جانور حضرات جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ لے کر تو آتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح معنوں میں جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے جس کو اللہ کی بارگاہ میں ہم ذبح کریں، اس کے اوپر تھوڑی سی آپ رہنمائی فرمائیے۔
دیکھیں جانور کی عمر جو بتائی گئی ہے، اونٹ کی جو عمر ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کم سے کم 5 سال، جی اور اس سے زیادہ ہو تو وہ افضل ہے۔ صحیح ہے، بالکل، اور یعنی 5 سال سے کم نہ ہو۔ 5 سال سے اونٹ کی عمر کم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، جی جی، اور دوسرے نمبر پہ ہے گائے، ٹھیک ہے، تو گائے کی عمر کم سے کم 2 سال ہو، صحیح ہے، 2 سال سے کم نہ ہو، صحیح ہے، 2 سال سے زیادہ ہو تو وہ افضل ہے، صحیح ہے، کم نہ ہو، کم نہ ہو، اوپر ہی ہو جائے، اوپر ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے بکری، جی جی، تو اس کی عمر جو ہے وہ 1 سال ہے۔ ہاں 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 ہاں، ٹھیک ہے، تو یہ 3 کیٹیگری بنائی گئی ہیں۔ اور بھینس جو ہے نا، جی بھینس تو وہ گائے میں شامل ہے، صحیح ہے، اس کی عمر بھی اتنی ہوگی، یعنی کہ 2 سال۔ 2 سال، ٹھیک ہے، جی جی، یعنی اسی سے ریلیٹڈ ہے، یعنی اونٹ کی جو قربانی آپ بتا رہے ہیں کہ 5 سال اس کی عمر ہونی چاہیے، تو آپ نے یقین جانے بڑی خوبصورت باتیں بتائی ہیں، اور ہمارے کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جانور کو لے کر کے آ رہے ہیں، اسے قربان بھی کر رہے ہیں، اور اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 2 دانت کا ہونا چاہیے جانور، تو یعنی اس کی کوئی شرط نہیں ہے، مگر عمر 2 سال ہونا اس کی ضروری ہے، جو آپ نے 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پھر وہ صحت کا اعتبار بھی کیا جائے گا کہ گائے کہ وہ 2 سال کا لگتا بھی ہے یا نہیں، صحیح ہے، کیونکہ دور سے معلوم ہو کہ یار یہ واقعی 2 سال کا ہوگا۔ جی جی، اگر وہ آپ کو نظر آنے میں 2 سال کا نہیں نظر آ رہا تو پھر اس چیز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے ناظرین، دیکھا آپ نے، بڑی پیاری پیاری گفتگو آپ کو سننے کو مل رہی ہے، اور بقرہ عید سے ریلیٹڈ سوال آپ لوگ جان رہے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ ہمارے سیگمنٹ کے ساتھ جڑے رہیں، بہت کچھ ابھی بھی دن کی باتیں ہیں جو آپ تک پہنچائیں گے۔ آئیے اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، تو آئیے ناظرین اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں، پیارے پیارے آپ کو سوال و جواب مل رہے ہیں، اور جو دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا حج کا مہینہ، اس میں پیارے پیارے ثنا خوان مصطفیٰ ہماری اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں، اور حج سے ریلیٹڈ آپ کو کلام بھی سنا رہے ہیں، اور جو یقین جانے بڑے پیارے پیارے ثنا خوان مصطفیٰ ہیں، ایک ماحول بنا دیتے ہیں پڑھنے والے، اور ایک الگ ہی کیفیت بن جاتی ہے، وہ بھی آپ سیگمنٹ سماعت فرماتے رہیں تاکہ آپ کو مزید عشق رسول کی محبت مل سکے۔ علامہ صاحب موجود ہیں اور بڑی پیاری آپ گفتگو بھی فرما رہے ہیں، بہت کچھ علم کے مطابق آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں باتیں۔ اب اگلے سوال کی طرف میں چلوں گا، اور یہ سوال یقین جانا حضور بڑا ہی ایک اہم سوال ہے، کیونکہ قربانی جو کر رہے ہیں ان کے لیے تو خاص طور پہ بڑا اہم ہے، اگر ان لوگوں کو یہ پتہ چل جائے تو وہ اور اپنی زندگی کو اچھے انداز میں قربانی کو کر سکتے ہیں۔ تو سوال میرا یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے کتنے حصے ہونا چاہیے؟ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ 7 حصے ہوں، اور 7 حصے ہونے کے بعد اس کو کس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جائے، یعنی اس کے اندر کس کس کا حصہ ہے اور کس کس کو وہ گوشت پہنچایا جائے، اس کے اوپر تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے لیے آپ رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیں اس کے حساب سے جس طریقے سے اب گائے ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اس طریقے سے جو بڑا گائے ایک اکیلا بندہ بھی کر سکتا ہے، بکرا ہے تو وہ اکیلا بندہ کرتا ہے، جی جی، ٹھیک ہے، یہ تو اس طریقے سے ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جب بندہ ذبح کر دیتا ہے، اب اس نے بکرا لیا یا جو بھی لیا، گائے لی، جی، اب اس کے حصے کا جو گوشت ہے صحیح، تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پہلا حصہ ایک حصہ فقراء کو دے، جی، فقراء میں تقسیم کرے، صحیح، دوسرا حصہ جو ہے نا وہ دوست احباب جو ہیں اس کے رشتہ دار ہیں ان سے تقسیم کرے، صحیح، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، صحیح، اور اگر چاہے تو سارا کا سارا یعنی کہ وہ تقسیم بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ خود نہ کہے تقسیم کر دے، صحیح، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اگر چاہے تو سارا خود رکھ لے، ٹھیک ہے، جی جی، تو یہ بھی جائز ہے۔ صحیح، اور بہتر یہ ہے کہ اگر وہ سارا تقسیم کرنا چاہتا ہے جی، تو اس کو چاہیے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ یعنی کہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لے یا خود کھا لے، تو یہ مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار 3 دن کھانا چاہیے قربانی کا گوشت اور اس سے زائد نہیں کھانا چاہیے، جی جی، ایسا تو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، 3 دن سے وہ زائد دن بھی رکھ سکتا ہے اور اس کو کھا بھی سکتا ہے، وہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت خوب، واہ واہ واہ، دیکھا۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے آپ یہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ گوشت اتنے لوگوں میں اور اتنے لوگوں میں بانٹا جائے اور اپنے رشتے داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اس کے اوپر ایک پوائنٹ کی بات بھی ہے، میں آپ سے وہ شیئر کرتا چلوں تاکہ ہمارے ناظرین جو سن رہے ہیں ان کی بھی غلط فہمی دور ہو جائے۔ ہوتا ہوں منظور ایسا ہے کیونکہ جانور جب ذبح ہوتا ہے تو اس کا گوشت پورا گھر میں ہی ہوتا ہے، کمرے میں، تو دیکھا جاتا ہے کہ صاف صاف گوشت کو باقاعدہ، میرا بھی مشاہدہ ہے اور آپ بھی اس کو ہو سکتا ہے سمجھے اچھے انداز میں، کہ صاف صاف جو گوشت ہوتا ہے نا تو ان کو دیکھا جاتا ہے اپنے رشتے داروں میں، اچھے لوگوں میں بھیجا جاتا ہے، وہ جو ہڈیاں اور جو چکنائیاں وغیرہ ہوتی ہیں
وہ غربا میں، وہ غریبوں میں دیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی رہنمائی ہو جائے تو۔ نہیں دیکھیں، یہ غلط بات ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے جی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند۔ ٹھیک ہے، اب وہ اب اسلامی طور پر تو ہم سب بھائی بھائی ہیں نا، اسلامی کے صحیح لحاظ سے۔ تو گویا ہم اپنے لیے تو گوشت پسند کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے ہڈیاں پسند کر رہے ہیں، اللہ تو وہ تو چونکہ ہم دوسروں کو لے رہے ہیں اللہ کی رضا کے، اللہ کی رضا کی۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے ایسی چیز دیں گے تو اس کا اجر بھی ویسا ملے گا، اس کا بدلہ بھی ویسا ملے گا۔ اچھی چیز دیں گے تو اس کا اچھا نعم البدل ملے گا، اور اگر ہڈیاں دیں گے تو پھر اس کا نعم البدل بھی ویسے۔ ہاں کیا بات ہے۔ تو دیکھا ناظرین، خصوصی میں اپنے ان بھائیوں سے، دیکھنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ قربانی جو کر رہے ہیں تو خدارا ایسی چیز سے آپ نے بچنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں سب کو آپ برابر کا تقسیم گوش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر خصوصی اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ تو آئیے ناظرین اپنے سیگمنٹ کو اسی طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں، اور بھی کچھ سوال ہیں جو علامہ صاحب کے ذریعے جانیں گے، اسی طریقے سے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ تو آئیے ناظرین اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، اور بڑی پیاری پیاری باتیں آپ کو جاننے کو مل رہی ہیں، بالخصوص ہمارے سیگمنٹ سنت ابراہیمی علیہ السلام کی بدولت یہ ہو رہا ہے۔ اب آئیے اپنے اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں، اور علامہ صاحب موجود ہیں، جانتے ہیں حضور اس کے اوپر تھوڑی سی ہمارے لیے اور ہماری عوام الناس کے لیے ایک رہنمائی بھی ہو جائے، کیونکہ قربانی کرنا یہ کس کس کے اوپر واجب ہے، یہ تھوڑا سا آپ واضح کر کے بتائیے۔ دیکھیے، قربانی سب سے پہلے یہ ہے کہ قربانی مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، پہلی جو چیز ہے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ مسلمان، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت خوب ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عاقل ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہو اور بالغ ہو، صحیح ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نابالغ پر قربانی وہ مطلب واجب نہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور پھر تیسرے نمبر پہ ہے کہ مقیم ہو، جی مسافر پر قربانی واجب نہیں، صحیح ہے، بالکل مقیم ہونا بھی ضروری ہے۔ ضروری۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے فطرہ جس پر یعنی کہ واجب ہوتا ہے، جی جی، تو اتنا مال یعنی اس کے پاس ہو، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی ہو جی یا 7.5 تولے سونا ہو۔ اگر یہ چیزیں ہوں یا اتنی جی رقم ہو کہ جو نصاب کو پہنچ جائے، اس پر قربانی واجب۔ صحیح، جی واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ دیکھا ناظرین، بڑی چیزیں آپ کو جاننے کو مل رہی ہیں، اور یہ ہمارے سیگمنٹ کی بدولت ہو رہا ہے۔ بالخصوص ہمارے ساتھ علامہ آصف شہزاد صاحب موجود ہیں، اور پیاری پیاری آپ جامع گفتگو بھی فرما رہے ہیں، اور قربانی سے ریلیٹڈ آپ تک سوال بھی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور ہم پر بھی اپنا خصوصی کرم فرما لے۔ تو آئیے ناظرین اپنے اس سیگمنٹ کو آپ اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ بڑے پیارے پیارے سوال و جواب آپ نے جانے ہیں۔ اب علامہ صاحب موجود ہیں، ایک اور سوال حضور میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ بقرہ عید الاضحیٰ کو ہم دیکھا جائے تو عید الاضحیٰ کی نماز یعنی عید کی نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ سنت ابراہیم علیہ السلام کو دہرایا جاتا ہے، ہر جگہ پر لوگ جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اور کیونکہ میرا مشاہدہ ہے، میں نے باہر کافی تعداد میں یہ دیکھا ہے، اور یہ سوال میں آپ سے چاہوں گا کیونکہ ہماری عوام الناس کے اندر کی غلط فہمیاں رائج ہیں، یہ اس کے اوپر یقین جانے ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی وہ سالوں سال اسی غلطی کو باقاعدہ دہرایا جا رہا ہے، تو ان کی ایک رہنمائی بھی ہو جائے گی اور ان کی ایک حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی۔ سوال اس سے ریلیٹڈ میں کروں گا، کیونکہ دیکھا جاتا ہے بقرہ عید کے اوپر جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو کافی تعداد میں دیکھا جاتا ہے محلے والے ہوتے ہیں یا دوسرے آگے پیچھے سے افراد آ جاتے ہیں، تو جانور کو بھائی وہ دیکھا جاتا ہے اس کو پاؤں باندھے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جو گالی گلوچ کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی برے کلمات کہنے والے حضرات بھی آ جاتے ہیں، تو ایک سنت ابراہیم علیہ السلام ایک اتنا پیارا عمل دہرایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ گالی گلوچ کا انداز، وہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو آپ، اس کی ٹانگیں اس طریقے سے باندھی جائیں، ابے اس کو اس طریقے سے کھینچ، اس طریقے ابے تبھی کی الفاظ، اور وہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس میں چاہوں گا تھوڑی سی رہنمائی فرمایا۔ دیکھیں، یہ ایک سنت ابراہیمی ایک عمل ہے، جی جی، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ گالی گلوچ اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پیار محبت سے آپ بچے ہوتے ہیں یا جس طریقے سے جو کہ ہوتے ہیں آپ کو کہہ دیں کہ آپ سائڈ پہ کھڑے ہو، جی تو یہ گالی گلوچ وغیرہ دینا تو یہ ایک اچھا عمل نہیں، صحیح، برا فعل، جی ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس میں یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت لوگ ویڈیو بناتے ہیں، بہت خوب ہے، تو صحیح، یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے، صحیح، ٹھیک، جی یہ ایک برا فعل ہے، اس سے صحیح، بچنا چاہیے۔ جی جی، جی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، دیکھا ناظرین، تو خدارا آپ ایسی چیزوں سے بچیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا قربانی کرنا اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ عمل نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے اپنی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس یوم عید کے سب کے بہاریں لے کر کے آ جائیں تاکہ ہماری زندگیاں خوشگوار ہو سکیں۔ تو آئیے ناظرین اپنے اس سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں اور اپنے سیگمنٹ کو ہم اختتام کی طرف، تو آئیے ناظرین اپنے سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ آخری گھڑیاں ہیں، آخری سوال ہے، اس کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ میں چاہوں گا آخری میں کوئی ہمارے ناظرین کو پیغام دیں، پھر اپنے سلسلوں کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، یہ ماہ ذوالحج کا مہینہ ہمارے درمیان رواں دواں ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ اس مہینے میں جو شخص ایک نیکی کرے گا جی تو اس کا جو اجر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تقریباً 700 نیکیاں یعنی کہ بڑھا کے 700 نیکیوں تک ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جی اور اس ماہ مبارک میں جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جائے۔ جو شخص یعنی کہ ماہ ذوالحجہ کی یکم سے لے کر 10 دن تک، جی جی 9 دن 9 دن تک، 9 9 دن دن تک، تک، کہ ان 9 دنوں میں کسی بھی دن یعنی کہ یکم کو رکھتا ہے یا 2 کو یا 3 کو، اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی ایک دن رکھ دیتا ہے روزہ، ٹھیک ہے، رکھ لیتا ہے تو اس کو ایک روزے کا جو اجر و ثواب دیا جائے گا وہ 1 سال کے برابر دیا جائے گا، اس نے 1 سال روزے رکھے۔ جی جی اور اس میں ایک یوم عرفہ کا دن آتا ہے، وہ 9 ذی الحج، 9 ذی الحج، جی جی جی، بہت خوب، تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا تو اس کو 2 سال روزے رکھنے کے برابر ثواب عطا کیا۔ کیا بات ہے بھائی، بہت خوب، یہ ماہ مبارک کی اس قدر فضیلت ہے کیونکہ سب سے افضل رمضان المبارک ہے۔ جی جی جی، اس کے بعد جس مہینے کی فضیلت ہے یعنی کہ رمضان کے روزے کی فضیلت جو ہے جی جی اس سے جو کم فضیلت ہے نا، جی، یعنی کہ اس کے بعد جس کا درجہ آتا ہے جی، تو ماہ ذوالحج کیا یہی بات، مہینہ ہے کہ جس میں جو ہے نا نیکیوں کی تعداد یعنی اس طریقے سے بڑھ جاتی ہے، اور ایک نیکی کرے تو 700 تک اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا کیا جاتا بات ہے ہے۔ بھائی، اور اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، جی جی، اور یوم عرفہ کے دن جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کو 2 سال کے برابر اجر و ثواب عطا کیا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، دیکھا ناظرین آپ نے، بڑے پیاری پیاری گفتگو مل رہی ہے سننے کو، تو خصوصی آپ نے ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کریں تاکہ آپ کو مزید نیکیوں کے خزانے مل سکیں اور برکتیں مل سکیں۔ خصوصی 9 ذی الحجہ الحرام کا میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے روزہ رکھ کے گزارنا ہے، کیونکہ حج کی جو صدائیں خانہ کعبہ میں لگ رہی ہوں گی، اللہ کرے یہ روزے کی برکت سے ہمارا بھی آنے والے سال حج مقبول ہونا نصیب ہو جائے، ہمیں بھی حرم کعبہ اللہ دیکھنا نصیب فرما دے۔ تو آئیے ناظرین اپنے اس سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ میں بے حد اپنے حضرت علامہ مولانا آصف شہزاد صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہر دفعہ حاضر ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وقت کی اس دور میں اتنی قلت ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر کسی کے پاس اپنی اپنی مصروفیات ہیں، مگر یہ آپ کا پیار ہے، یہ محبت ہے، شفقت ہے، جو وقت نکال کر آپ ہم گناہگاروں کو وقت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین اسی طریقے سے آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ عز و جل دیگر ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ علامہ صاحب اور مفتیان اکرام کو لے کر کے آئیں گے، وہ بھی پیارے پیارے سوال و جواب آپ کے ساتھ جانیں گے۔ تو آخری میں اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، آپ کا میزبان حافظ محمد اویس علی قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔